بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 121 خالد نواز سترائچ نے عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین اور عالم اسلام کے ممتاز روحانی اور مذہبی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمان سے گزشتہ روز ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے عالم اسلام کا درپیش مسائل پر گفتگو بھی کی۔ پیر نقیب الرحمان نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال بالخصوص سویڈن میں ہونے والی کلام الہی کی برحمتی کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صحیح معنوں میں ایک جسم کی مانند متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا درپیش مسائل کی اصل وجہ دین سے دوری ہے۔ ہمارا دین مبین رنگ و نسل اور ذات و برادری سے بالاتر ہو کر تمام مسلمانوں کو اتحاد و یکجہتی کی ایک لڑی میں پروئے جانے کا درس دیتا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہر مسلم ریاست اپنے معاشی اور دیگر معاملات کو لے کر اپنے مفادات کے کنویں میں قید ہے، جس کی وجہ سے مسلم دنیا کی آواز میں وہ توانائی نہیں جو ہونی چاہیے۔ پیر محمد نقیب الرحمان اور خالد نواز سترائچ نے قرآن پاک کی برحمتی کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات و احساسات کا خیال رکھیں۔ انہوں نے پشاور میں ہونے والے خود کش دھماکے کی بھی مذمت کی اور کہا کہ پاکستانی قوم باہمی اتحاد، یکجہتی اور اخوت و بھائی چارے کو فروغ دے کر دہشت گردی کا حملہ کر سکتی ہے۔ ہماری مسلح افواج نے بے شمار قربانیاں دے کر دہشت گردی کی افریت پر قابو پایا تھا، مگر سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ دیگر وجوہات کی بنا پر دہشت گرد پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، جنہیں ہم سب نے مل کر پھر سے کچلنا ہے۔ اس موقع پر پیر نقیب الرحمان نے پاکستان سمیت عالم اسلام کے اتحاد، سلامتی، ترقی کے لیے دعا بھی کی۔ خالد نواز سترائچ نے پیر نقیب الرحمان کو ٹوبا ٹیک سنگھ کے دورے کی دعوت بھی دی، جسے انہوں نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ اگلے 2 ہفتے وقت کا تعین کر کے ٹوبا ٹیک سنگھ آنے کے لیے اپنے بھائیوں سے ملیں گے۔ پنجاب کے نگران وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر سے ینگ پیرا میڈکس ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیرا میڈکس سروس اسٹرکچر، رسک الاؤنس، کووڈ اور پولیو اسٹاف کے معاوضے، لیڈی ہیلتھ ورکرز، لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کی پروموشن کے معاملات پر بھی بحث کی گئی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ THQ اسپتالوں میں پیرا میڈکس کے تربیتی پروگرام فوری شروع کیے جائیں گے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز اور سپروائزر کی پروموشن یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے گا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے DG ہیلتھ سروسز کو ہدایت کی کہ کووڈ 3 اور 4 کے دوران خدمات سر انجام دینے والے اسٹاف کو فوری ادائیگیاں کی جائیں اور پولیو ورکرز کا معاوضہ بڑھانے کے لیے WHO سے فوری رابطہ کیا جائے۔ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈکس کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ہی میرا اولین فریضہ ہے۔ اس موقع پر DG ہیلتھ کیئر ڈاکٹر الیاس گوندل، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر یونس، ڈپٹی سیکرٹری ولید بیگ اور ایڈیشنل ڈائریکٹر میڈیکل ڈاکٹر عقیل نے شرکت کی، جبکہ ینگ پیرا میڈکس ایسوسی ایشن کی قیادت رخسانہ انور اور یونس بخاری نے کی۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی کے زیر اہتمام گندھارا فیسٹیول میں پٹواری میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ میوزیکل نائٹ کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد تھے۔ پٹوار کے مشہور گلوکار نعیم ہزاروی نے اپنے خوبصورت گیت سنا کر حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی، جبکہ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ حکومت پنجاب صوبے میں موجود قدیم تہذیب ورثے کو لوگوں تک پہنچانے پر کردار ادا کر رہی ہے۔ گندھارا، سندھی، ہڑپا اور چولستان کے ثقافت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میلے کے چوتھے دن محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوئی، جس کی صدارت صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر ڈاکٹر عبدالوحید نے کی، جبکہ شعراء کرام میں انجم سلیمی، ناصر علی ناصر، رخسانہ سحر، عاصمہ طاہر، راشدہ ماہین، ملک افضل خان، مظہر الحق، حفیظ اللہ بادل، ارشد معراج، گلناز، بشرا ناز، سعید راجہ، راوش ندیم، شعیب کیانی، حسن عباس رضا نے بدھا پر لکھا کلام سنا کر حاضرین محفل سے داد سمیٹی۔ گندھارا فیسٹیول میں ماہر کاریگروں کے احساس پر عوام کافی دلچسپی لے رہے ہیں، جبکہ بچوں نے جپننگ کیسل پر اپنی نظریں مرکوز رکھی ہیں۔ گندھارا فیسٹیول میں آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ملک بھر سے تاریخ دانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔
فیسٹیول کی رہنمائیاں 4 فروری تک جاری رہیں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کی انسداد تجاوزات مہم علامتی اور کاغذی کارروائی ہے، صرف میڈیا میں خبریں لگانے کے لیے ہے تاکہ انسداد تجاوزات اس مہم کی وجہ سے منتھلی میں اضافہ ہو جائے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین سٹیزن ایکشن کمیٹی ظہیر احمد آباد نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرون شہر مری روڈ، کمرشل مارکیٹ، راجہ بازار، لیاقت روڈ، کالج روڈ، گلاس فیکٹری چوک، شاہ سلطان، صادق آباد، دو کھمبا روڈ، بنی چوک، سیدپور روڈ سمیت پورا شہر تجاوزات مافیا کے قبضے میں ہے، جبکہ اس حصے میں مین اے تجاوزات مافیا نیٹ ورک کے خلاف وزیر اعظم پورٹل، وزیر اعظم و چیف سیکرٹری شکایات سیل میں بھی درخواستیں دیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، بلکہ تجاوزات میں اضافہ ہو گیا۔ اور اب میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسران نے مئی روڈ و دیگر مقامات پر بینرز لگا کر یہ کہہ دیا ہے کہ اب تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور سخت کارروائی سزا دی جائے گی۔ یہ صرف اور صرف کاغذی طور پر انسداد تجاوزات مہم شروع کی گئی ہے۔ عملاً میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کے افسران اور عملہ باقاعدہ منتریاں لے کر پورے شہر میں تجاوزات مافیا کی سرپرست اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ آپریشن صرف ان کے خلاف ہوتا ہے جو بغیر منتری کے تجاوزات کرتے ہیں، اور جب باقاعدہ منتری نیٹ ورک میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر بغیر پریشانی کو تجاوزات کر سکتے ہیں۔ آپریشن سے پہلے ہی نیٹ ورک تجاوزات مافیا کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر اور پولیس سے اپیل کرتے ہیں کہ شہریوں کے ساتھ مل کر تجاوزات مافیا کے خلاف عملی طور پر مستقل بنیاد پر آپریشن کیا جائے۔